بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج کی اہم خبروں کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور یہ بہت ضروری ہے، اس سے ریچ بڑھتی ہے، مہربانی ہوگی۔ خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی خفیہ رائے شماری سے ہونے والے الیکشن سے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ معذرت کے ساتھ کہ نون لیگ تمام تر مکروہ، غلیظ اور نیچ ہتھ کنڈوں کے باوجود وسیم قادر کے علاوہ پی ٹی آئی کے کسی رکن قومی اسمبلی کو نہیں توڑ سکی۔ اتنے گندے کھیل کے باوجود عمران خان کے تمام اراکین اسمبلی پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ یہ عمران خان کی جیت اور نون لیگ کو دھچکا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ 9 مئی کا سانحہ ہوا، میرے اوپر 9 مقدمات درج ہوئے، میری خواتین اور لیڈرشپ پر جھوٹی ایف آئی آر درج ہوئیں۔ ایک ہفتے کے اندر وہ تمام ایف آئی آرز ختم ہونی چاہیے جس کا ثبوت نہیں ہے۔ اگر یہ غلط ایف آئی آر ختم نہ ہوئی تو سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کے لیے تیار ہیں۔ محمود خان چکزئی اسمبلی میں دھواں تقریر کی اور کہا کہ بکرا منڈی کا خریدار کون؟ محمود خان چکزئی کہتے ہیں کہ فوجی جرنیل پیسے لے کر ٹکٹ بانٹ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بڑی ریڈ لائن اسمبلی میں کراس کی جب انہوں نے کھلا الزام لگایا کہ فوجی جرنیل پیسے لے کے ٹکٹ بانٹ رہے تھے اور 250 ارب کا سودا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ فوجی عہدے جیسے کور کمانڈر جنرل بھی خریدے بیچے جاتے ہیں۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، کیونکہ جس عقل و دانش کے لوگ اوپر آئے ہیں وہ 2 نمبری سے ہی آ سکتے ہیں۔ کوئی قابل دکھائی ہی نہیں، ہر کام میں ناکام ہی رہے۔ سینئر صحافی معید پیرزادہ کہتے ہیں کہ پنجاب کو ہلا کے رکھ دیا تحریک انصاف نے۔ ایک دن میں پنجاب میں 40 سے زائد مقامات پر الیکشن دھاندلی کے خلاف احتجاج کر کے مریم نواز کی جعلی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا۔ بارش اور ژالہ باری کے باوجود 40 سے زائد مقامات پر پی ٹی آئی والے امبریلاز لے کر، چھتریاں لے کر، گاڑیوں میں پیدل نکلے۔ مریم بی بی کو چاہیے تھا کہ پرامن احتجاج ہونے دیتی۔ کچھ ہفتوں اور مہینوں بنانے کا اچھا موقع ہے۔ سی بی کی حکومت ہے آگے کا، مگر وہ کہاں سمجھنا چاہتی ہیں۔ خیر سمجھ جائیں گی، کچھ وقت جلد سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ سینئر صحافی اور یوٹیوبر امیر عباس کہتے ہیں عمران خان ایک مزاحمتی لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں اور ان کی مزاحمتی تحریک نے تاریخی فسطائیت کے بعد حیران کن کامیابی حاصل کر کے اصولوں پر سویلین سپرمیسی اگر وہ آخری سانس تک کھڑے رہے اور اقتدار کے لیے کبھی سمجھوتا نہ کیا تو تاریخ انہیں نیلسن منڈیلا، امام خمینی اور فیڈرل کاسٹرو جیسے دنیا کے عظیم مزاحمتی لیڈرز میں شامل کر لے گی۔ قوم نے انہیں حیران کن مینڈیٹ دے دیا ہے۔ اب عمران خان کو ہمیشہ اس مینڈیٹ کی لاج رکھنا ہوگی اور صرف عوام کو اقتدار کے حصول کا ذریعہ سمجھنا ہوگا، اور اگر وہ اقتدار میں آئے تو انہیں اس نظام کو تبدیل کرنا ہوگا جس کا اشارہ محمود خان چکزئی نے کیا ہے۔ اب بات ہے نگران حکومت کی طرف، جی ہاں، جو رخصت ہو چکی ہیں۔ اب نگران حکومت کی کارکردگی پر انہیں مزید کس طرح موجودہ حکومت میں نوازا گیا، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ محسن نقوی، جی ہاں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ چیئرمین بن گئے پی سی بی کے۔ جی ہاں، سرفراز بگٹی وزیر داخلہ تھے، وہ وزیر اعلیٰ پاکستان بنا دیا گیا ہے۔ عامر میر وزیر اطلاعات تھے، جنہیں چیئرمین پنجاب آرٹس کونسل بنا دیا گیا ہے۔ اظفر صاحب نگران وزیر، وہ چیئرمین روڈا بن گئے۔ اب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ چیئرمین سینٹ بننے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، خبر یہی ہے کہ چیئرمین سینٹ بننے جا رہے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب۔ جی ہاں، نگران حکومت کی لوٹ سیل ہے یہ۔ نون لیگ کی رہنما جاوید عباسی کہتے ہیں نون لیگ سے سخت مایوسی ہوئی، ہم نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا ہماری جماعت آگے چل کر ایسے کام کرے گی جس سے مایوسی ہو۔ سب سے پہلا نعرہ دیا تھا ہمارا الیکشن چرایا گیا 2018 میں۔ جاوید عباسی کہتے ہیں کہ 2018 میں ہمیں پہلے نعرہ دیا گیا تھا، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ، اور کہا گیا کہ ہمارا الیکشن چرایا گیا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی چھوڑنے والے لوگوں کو ٹکٹ دے کر الیکشن لڑوایا گیا۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں حکومت مت لیں، یہ مینڈیٹ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں ان سیٹوں کی وجہ سے جو حکومت بنے گی وہ بہت کمزور ہوگی۔ اس حکومت کے پاس اخلاقی قانونی کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اس طرح کوئی چوری کا مال نہیں بانٹتا جیسے عہدے بانٹے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب مزید کہتے ہیں کہ حکومت چلنے کا نہیں پتہ، لیکن ہر دن اپنے ذمے بڑی بدنامی لے گی۔ یہ ایسا بوجھ اٹھانے جا رہے ہیں جس کے نیچے خود ہی دفن ہو جائیں گے۔
اور مزید کہتے ہیں کہ شہباز شریف حکومت اپنی مدت پوری نہیں کر پائے گی، اگر یہی حالات رہے تو 16 ماہ سے بھی بدتر رزلٹ آئے گا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کم بیک کر چکے ہیں، یہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کہتے ہیں۔ میاں اسلم اقبال مریم صفدر کو اپنے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہتے ہیں، محترمہ مینڈیٹ چور وزیر اعلیٰ صاحبہ، خیراتی طرز میں عوام کو رمضان پیکج بانٹ کر شعبدہ بازی کرنے کی بجائے اگر آپ کے والد اس قوم کی لوٹی ہوئی دولت واپس کر دیں اور آپ عوام کو لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ دوسرا، یہ پیکج پنجاب کی عوام کے بجٹ سے ہی دیا جائے گا، وہ آپ اپنی جیب سے نہیں دے رہی ہیں محترمہ۔ اس پر آپ کے والد محترم کی تصویر کس منطق کے تحت ہے؟ کیا میاں نواز شریف یہ اپنی جیب سے دے رہے ہیں؟ عوام کا پیسہ ہے، کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر آپ اس کی بجائے یوٹیلیٹی سٹورز پر ہی عوام کو سستے داموں اشیاء مہیا کر دیتی یا عام اوپن کھلی مارکیٹ میں سستے داموں آٹا مہیا کر دیتی، تاکہ نہ تو ان کی عزت نفس مجروح ہوتی اور نہ ہی قوم کا پیسہ مخصوص لوگوں تک راشن پہنچانے پر ضائع ہوتا۔ مگر یہ تو تب ہوتا جب پی ٹی ایم حکومت، اس کے زیر سایہ نگران حکومت، اور پچھلے 40 سال میں آپ کے اجداد نے ملکی خزانے میں کچھ چھوڑا ہوتا۔ بہرحال بہتر ہے کہ آپ اس قدر تشہیری منصوبہ پر اپنی توانائی صرف نہ کریں۔ ان حرکتوں سے آپ کی چوریاں عوام کو بھولنے والی نہیں۔ محترم سامعین، گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نیوز میں انشاءاللہ۔